قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، مگر سامنے کھڑی ہوئی عورت نے اسے لعن طعن شروع کر دی۔ وہ عورت کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کھڑے ایک نوجوان تک جا پہنچا تھا۔ وہ نوجوان شکل سے ہی اوباش لگ رہا تھا۔ جیسے ہی منگتے نے ہاتھ پھیلایا تو اوباش نوجوان نے منگتے کے ہاتھ پر تھوک دیا تھا۔ منگتے نے ہاتھ پر گرنے والا تھوک اپنی قمیض سے صاف کیا اور ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیا۔ میں نے 50 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھے اور اس کی رداس سننے کے بعد پیدل اپنی منزل کی جانب پچھتاتے ہوئے چل دیا تھا۔ آپ بھی سنیے اس ظالم کی کہانی اس کی زبانی۔ میرا نام کیسر ہے۔ میرا تعلق لاہور شہر کے علاقے لال پل سے ہے۔ میرے والد صاحب پاکستان وابڈا میں ایک اچھے عہدے پر ہیں۔ ہم 2 بھائی اور میرے والدین کل 4 فیملی ممبر تھے۔ میرے بھائی کی شادی صبا نور نامی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ صبا نور ایک یتیم مگر حافظ قرآن اور عالمہ فاضلہ لڑکی تھی۔ ہر ممکن شرعی احکام کو مد نظر رکھتی تھی، یہاں تک کہ میری موجودگی میں بھی دوپٹے کو اسکارف نما بنا کر اوڑھ لیتی تھی۔ میں نے 1-2 بار صبا کو گھر میں اتنا باپردہ رہنے سے منع کیا تو صبا نے ہنس کر میری بات ٹال دی، مگر اپنی عادت نہ بدلی۔ حد تک کہ ایک بار صبا، میرا بھائی اور میرے والدین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب میں داخل ہوا، دوپٹہ صبا کے گلے میں موجود تھا، مگر جیسے ہی صبا کو میری آمد کی خبر ہوئی، اس نے دوپٹے کا اسکارف بنا کر سر پر اوڑھ لیا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں صبا کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، تو میں نے والدین اور بھائی سے صبا کی اس عادت کی شکایت کر دی۔ اس سے پہلے کہ میرے والدین یا بھائی میں سے کوئی بولتا، صبا بول پڑی اور کہا کہ مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور دیور غیر محرم ہے، بلکہ دیور کے رشتے کو عورت کے لیے 2 دھاری تلوار کہا گیا ہے۔ صبا نے پردے اور اپنے دفاع میں یہ آیت اور حدیث کے حوالے دینے شروع کر دیے۔ مذہبی معاملے ہونے کی وجہ سے سب لوگ صبا کے حمایتی ہو گئے تو میں وقتی طور پر خاموش ہو گیا، مگر دل میں صبا کو سخت سزا دینے کا عہد کر لیا اور موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، فقط صبا اور میں تھے، تو میں نے تمام رشتوں ناتوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے صبا کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا۔ تو گھر میں موجود جنریٹر کے لیے پڑا تیل اٹھا کر صبا پر چھڑکا اور اسے آگ لگا دی۔ خود اپنے روم میں جا کر لیٹ گیا۔ صبا کی چیخ و پکار سن کر ہمسائے اور اہل محلہ آ گئے، مگر تب تک صبا بے ہوش ہو چکی تھی۔ محلے والوں نے صبا کو ہسپتال پہنچایا۔ تب تک میں کال کر کے اپنے والدین کو بتا چکا تھا کہ صبا نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے اور کہتی ہے تمہارا بھائی نامرد ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ہی بتایا کہ میں نے صبا کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو صبا نے مجھے کہا کہ میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گی تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، اور میں صبا کی بات سن کر بنا کوئی جواب دیے گھر سے باہر آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر میرے والدین نے کہا ہم آ رہے ہیں۔ محلے والوں نے صبا کو ہسپتال پہنچانے کے بعد میرے بھائی کو اطلاع دی، مگر میرے بھائی کو صبا کی آگ سے جلنے کی اطلاع ملنے سے پہلے میرے والدین میری بات بتا چکے تھے اور میرا بھائی والدین کی بات کا یقین کر چکا تھا۔ میرا بھائی سیدھا گھر آیا، مجھے ساتھ لیا اور ہسپتال چلا گیا۔ ہسپتال میں صبا بے ہوش پڑی تھی، جبکہ صبا کی ماں صبا کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تیسرے دن صبا کو ہوش آیا اور اس سے پہلے کہ صبا کے حواس بحال ہوتے، میرے بھائی نے مجھے ساری بات صبا کے سامنے دہرانے کا کہا، تو میں نے ایک بار پھر صبا پر بہتان باندھتے ہوئے ساری بات دہرا دی۔ میری بات سن کر صبا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ میرے بھائی نے صبا کو ٹوک دیا اور وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میرے کانوں میں جو صبا کے آخری الفاظ پڑے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ تھے، جو صبا نے میرا نام لے کر پکارتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور میرا اللہ کبھی غلط نہیں فرماتا۔ اس کے ساتھ ہی صدمے کی وجہ سے صبا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور 3 دن حالت کوما میں رہنے کے بعد صبا کی والدہ علاج کا مزید خرچ برداشت نہ کر سکی اور صبا کو وینٹی لیٹر سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ یوں صبا اپنی عدت کے تیسرے دن مر گئی تھی اور عدت کے تینوں دن صبا نے وینٹی لیٹر پر ہی گزارے تھے۔ میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی، میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا، تو میری دوسری بھابھی میرے بھائی کو مجھے گھر سے نکالنے پر مجبور کرنے لگی۔ میرا بھائی انکار کرتا رہا،
یہاں تک میری بھابھی کو یقین ہو گیا کہ میرا بھائی اس کی بات کبھی نہیں مانے گا، تو میری نئی بھابھی نے مجھ پر عزت لوٹنے کی کوشش کرنے کا الزام لگا دیا۔ اب والدین بھی نہیں تھے جو مجھے سپورٹ کرتے۔ بھابھی کی بات سن کر بھائی طیش میں آ گئے۔ ان کو پچھلے واقعات بھی ذہن میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے مجرم سمجھا اور گھر سے نکال دیا۔ مجھے میرے کسی دوست نے 2 دن سے زائد نہیں رکھا۔ آخر کار تنگ آ کر میں بھی نشائی لوگوں کی طرح سڑکوں پر بنے پلوں کے نیچے رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ نشہ بھی کرنے لگا، یہاں تک اب میں زیادہ وقت نشے میں دھت ہو کر پڑا رہتا۔ جب ہوش آتا ہوں تو مزید نشہ خریدنے کے لیے بھیک مانگنے لگتا ہوں۔ کوئی نیک دل آدمی مجھے خیرات دے دیتا ہے، ورنہ زیادہ تر لوگ لان تان کر کے دھکے دے کر خود سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر جب بھی کوئی مجھے لان تان کرتا ہے یا مجھے دھتکارتا ہے تو میں ایک ہی بات دہراتا ہوں کہ بے شک اللہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ اس بھکاری کی یہ روداد سن کر اسے دی گئی بھیک کا مجھے افسوس ہونے لگا۔ اب چونکہ میرے پاس منزل پر پہنچنے کے لیے کرایہ دینے اور کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے پیدل ہی اس پچھتاوے کے ساتھ منزل کی جانب چل دیا تھا کہ اب سارا دن بھوکا رہنا ہے، جبکہ یہ ظالم انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کو بھیک دی جاتی۔